الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت لانے والی دو چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ لعنت لانے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے، پیشاب وغیرہ کرے، او فی ظلہم، یا وہ شخص جو لوگوں کے سائے کی جگہوں میں قضائے حاجت کرے، پیشاب وغیرہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین لعنت والی چیزوں سے بچو۔ البراز فی الموارد، نمبر 1، لوگوں کے پانی پینے کے لیے یا پانی کے لیے جانے کی جگہوں میں قضائے حاجت، پیشاب وغیرہ کرنے سے بچو۔ وقارعۃ الطریق، نمبر 2، اور لوگوں کے راستے کے بیچوں بیچ قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ والظل، نمبر 3، لوگوں کے سائے کی جگہوں میں قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کل 3 باتیں بتلائی گئی ہیں دونوں حدیثوں میں، کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر قضائے حاجت کرنا، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونا لعنت کا سبب ہے۔ تو ان 3 جگہوں میں پیشاب کرنے سے، حاجت سے فارغ ہونے سے، قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک، لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، راستے میں پیشاب کر دیے، غلاظت کر دیے، تو یہ غلط بات ہے، اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سایوں میں، سایوں کی جگہوں میں۔ سایوں کی جگہوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سایہ دار جگہ ہے اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ سایہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم سے کڑاکے کی دھوپ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے اور انسان کو پیشاب لگا ہوا ہے، پیشاب آ رہا ہے اس کو، اب وہ کہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کہیں جگہ کو تلاش کرے، ایسی جگہ جہاں وہ سایہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ خود کو پیشاب کرنے کے لیے دھوپ بھی نہ لگے، اور کوئی ایسی جگہ رہ کر کے پیشاب کرے جس سے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس کو سایہ بھی مل جائے۔ اگر وہ ویسا سایہ تلاش کر کے ویسی جگہ پر قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یہاں سائے میں قضائے حاجت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بنائے ہیں بیٹھنے کے لیے، انہوں نے ایک جگہ طے کی ہوئی ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں لوگوں نے ایک جگہ فکس کر لی کہ بھائی یہاں پر سایہ ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں ہم وہاں جا کر کے بیٹھیں گے۔ ویسے سائے کی جگہوں میں، یا پھر کوئی گھنا درخت ہے اور مسافروں کے آنے جانے کے لیے وہاں پر سہولت ہے کہ مسافرین وہاں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تھوڑا آرام کر کے وہاں سے جاتے ہیں، وہ درخت کے آس پاس فارغ ہو رہا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے، ایسے سائے کی جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یا لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، ویسی جگہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے سے منع کیا گیا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص سائے کی جگہ دیکھ کر پیشاب نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سائے میں جا کر ایسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، تو پھر وہ منع کی بات نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اسی طرح راستے میں بھی پیشاب کرنے سے مطلب ایک تو وہی ہے کہ جو چلنے پھرنے کا راستہ ہے وہاں، دوسرا چلنے پھرنے کا تو راستہ نہیں ہے لیکن لوگوں کے عام وہاں پر بیٹھنے کا راستہ ہے یا عام گزرنے کا راستہ ہے، اس پر سے نہیں گزرتے، وہ پیشاب وغیرہ غلاظت پہ سے نہیں گزرتے، لیکن وہ راستہ بنایا گیا ہے لوگوں کے آنے جانے کے لیے۔ وہ کونے میں کر رہا، اگرچہ کہ ادھر کونے میں ادھر کونے میں کر رہا، مگر وہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے۔
لوگوں کے پیر کو تو وہ چیز نہیں لگتی ہے، لیکن گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بو آ رہی ہے، مسلسل بو آ رہی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو راستوں میں پیشاب کرنے سے بچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ چاہے راستے کے بیچ میں کرے تو بھی غلط، یا راستے کے آس پاس کر رہا ہے اور اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بھی غلط ہے۔ راستوں میں پیشاب کرنے سے بچنے کا یہ مطلب ہے۔ لیکن مان لو راستے میں اگر لوگوں نے سڑکوں کے بیچوں بیچ کہیں پر، سڑکوں کے کنارے کہیں پر حکومت نے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے جگہ بنا رکھی ہے، وہ عام آنے جانے کا بھی راستہ نہیں ہے، وہ اسپیشل اس کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ مسافرین ہیں، کوئی بھی گزرتے ہیں، وہاں سے دور کا سفر ہوتا ہے، حاجت لگ گئی ان کو، کیسے فارغ ہوں، تو لوگوں نے خود بنا رکھا ہے اور اس جگہ کو پیشاب وغیرہ کے لیے ہی خاص کر رکھا ہے۔ وہ جگہ پر فارغ ہو رہا ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر وہ خاص پیشاب کے لیے جگہ بنائی گئی تو ویسی جگہ پر حاجت سے فارغ ہونا منع نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے موارد، لوگوں کے پانی کی جگہوں میں۔ اب پانی کی جگہوں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کنواں ہے آس پاس میں، لوگ وہاں پر آتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر کے جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں پر اگر حاجت سے فارغ ہوگا تو پانی پیشاب سب مل کے لوگوں کے ہاتھ پیر کو گندگی لگنے کا شبہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس سے لوگوں کو وسوسے ہوں گے، ارے یہاں پر کوئی پیشاب کر دیا، ہمارے پیروں کو ناپاکی تو نہیں لگ گئی کیا؟ پھر وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، دشواریاں پیش آئیں گی۔ یا یہ ہے کہ کنواں زمین کے لیول میں ہے اور یہ پیشاب کر رہا ہے تو کچھ چھینٹیں اندر گرنے کا اندیشہ ہے۔ کنواں تو نہیں ہے لیکن تالاب وغیرہ ہے اور ٹھہرا ہوا پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی، بہنے والا پانی نہیں۔ کسی کو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے اور پانی بہتا ہے، نہر ہے، اور وہاں پر آس پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ لوگوں کو تکلیف ہے اور وہ نہر میں پیشاب کر دیا، بہتی ہوئی نہر میں، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یہاں پر پانی لوگوں کی ضرورت کا پانی ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، تالاب ہے مثلا، بہت بڑا تالاب بھی نہیں ہے مگر پانی رکا ہوا ہے، اب ہر آدمی آ رہا اس پہ پیشاب کر رہا، آ رہا وہاں پر غلاظت کر رہا، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہوتے 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 اس کے خراب ہو جانے کا ڈر ہے، اس پانی کے بگڑ جانے کا ڈر ہے، اس پانی کے لوگ اگر پانی پیتے ہیں تو لوگوں کو، اور اگر جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو جانوروں کو نقصان دینے کا ڈر ہے، اس لیے ویسی جگہوں پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پانی پینے کی جگہوں کا یہ مطلب ہے۔ یا مان لو یہ تو تالاب وغیرہ کی شکل میں ہوا، ایک جگہ بنائی گئی ہے، الگ سے وہاں پینے کے لیے پانی بھی رکھا گیا ہے اور لوگ وہاں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے پیشاب کر دے رہا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مقصد حدیث کا کیا ہے؟ ان تینوں باتوں میں ایسی جگہوں پر پیشاب پخانہ وغیرہ مت کرو جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہو، ویسی کسی جگہ پر بھی پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ یہ تین ایگزامپل کے طور پہ ہیں، مثال کے طور پر ہے۔ ان تین کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پیشاب وغیرہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آخری چیز اس پہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو یہ کیوں کہا؟ لعنت والی جگہیں، لعنت والی چیزیں یہ کیوں کہا؟ لعنت والی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پیشاب وغیرہ کرے گا تو لوگ اس پر لعنت کریں گے، کیا خبیث بندہ ہے، کیا ملعون شخص ہے، کیا مردود آدمی ہے، یہاں پر پیشاب کر دیا، لوگ اس پر لعنت کریں گے، تو وہ لوگوں کی طرف سے اس کے لیے لعنت کا سبب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ تکلیف ہو رہی، اور جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں برا ہوتا ہے، تو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، تو یہ لوگوں کو تکلیف دے کر اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو لعنت کا سبب یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ یہ سب مطلب ہے۔ بہرحال مقصد کیا ہے آج کے درس حدیث کا؟ مقصد یہی ہے کہ پیشاب وغیرہ اگرچہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن ایسی جگہوں پر فارغ ہونا چاہیے جو اس کے لیے بنائی گئی، یا ایسی جگہوں پر فارغ ہونا چاہیے جہاں پر کسی انسان وغیرہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو لعنت ملامت کا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو پیشاب وغیرہ جیسی حاجتوں کو بھی صحیح طریقے سے فارغ ہو کر اس پہ بھی ثواب کرنے کی توفیق نصیب، ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔